حضرت عامر ملک شام کی جانب نہایت احتیاط، ہوشیاری اور تیزی سے چلے جا رہے تھے۔ وہ آرکا میں پہنچے۔ آرکا کا قلعہ نہایت وسیع اور مضبوط تھا۔ وہ اسی کے سامنے سے ہو کر گزرے۔ جب پھاٹک آیا تو انہوں نے دروازے میں سے ایک لڑکی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گئے۔ وہ وہی لڑکی تھی جو انہیں ان کی گرفتاری سے پہلے بکریاں چراتی ہوئی ملی۔ اس لڑکی کو آرکا میں سے نکلتے دیکھ کر وہ نہایت متعجب ہوئے۔ انہوں نے اونٹنی روکی۔ لڑکی بے تکلفی اور قدر بے حجابی سے ان کی طرف بڑھی۔ جب وہ قریب آئی تو حضرت عامر نے فرمایا، تم یہاں؟ لڑکی نے جواب دینے کے بجائے خود سوال کیا، تمہیں اس ظالم نے چھوڑ کیسے دیا؟ حضرت عامر کو یہ مناسب نہ لگا کہ وہ اونٹنی پر سوار رہ کر لڑکی سے باتیں کریں۔ انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا، نیچے اترے اور فرمایا، اس نے رہا کہاں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی۔ اس کے بعد حضرت عامر نے حضرت خالد کے آنے اور اپنی رہائی پانے کا حال مفصل سنایا۔ لڑکی نے کہا، اللہ کا شکر ہے حضرت عامر، بیٹی تم نے مجھ سے اظہار ہمدردی کیا تھا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی، مجھے آپ سے ہمدردی ضرور پیدا ہو گئی تھی مگر میں کچھ کر نہ سکتی تھی۔ وہ نہایت ہی بدمعاش تھا اور اس کا آقا قدہ اس سے بھی زیادہ شریر تھا۔ حضرت عامر کو تعجب ہوا کہ لڑکی عربی میں اچھی طرح گفتگو کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، اس کا رنگ کھلا ہوا گندمی تھا، حد و حال نہایت دلکش تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور بہت ہی اچھی تھیں۔ اس کی صورت میں ایسی جاذبیت تھی کہ دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔ وہ عیسائی لڑکی تھی۔ عیسائی لڑکیوں میں بے پردگی کی وجہ سے حجاب نہیں ہوتا تھا لیکن اس میں حجاب تھا۔ وہ حیا بار آنکھیں اٹھا کر جب بات کرتی تھی تو اس کی صورت اور بھی پیاری معلوم ہونے لگتی تھی۔ حضرت عامر نے کہا، تم آرکا میں کیوں آئی تھی؟ لڑکی، آپ کی رہائی کی تدبیر کرنے۔ حضرت عامر، تم نے میرے لیے بڑی زحمت گوارا کی لیکن آرکا کا حاکم تمہاری کیا مدد کر سکتا تھا؟ لڑکی، آرکا کے حاکم کے پاس نہیں بلکہ حکیم شمعان کے پاس۔ حضرت عامر، حکیم شمعان کون ہے؟ لڑکی، ایک نہایت عالم شخص ہے، اس علاقے کے تمام لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کی معمولی سی بات بھی فرمان کا حکم رکھتی ہے۔ معمولی آدمی تو کیا، اعلیٰ حکام اور فرما روا بھی اس کی بات کو نہیں ٹال سکتے۔ اس کے پاس پرانے زمانے کی ایسی کتابیں ہیں جن میں بادشاہوں کے حالات اور قوموں کے تذکرے موجود ہیں۔ گزرے ہوئے واقعات کے علاوہ آئندہ کے بھی کچھ حالات درج ہیں۔ میں نے ان سے آپ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، وہ اس قوم کا فرد ہے جس کی حمایت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس کی قوم تمام ملک شام پر قابض ہو جائے گی، اللہ اسے رہا کرائے گا۔ کیا حکیم کاہن اور عراف ہے؟ لڑکی، نہیں، نہ وہ کاہن ہے نہ عراف، البتہ ان کتابوں کے عالم ہیں جن میں گزشتہ حالات اور آئندہ کے واقعات لکھے ہیں۔ ان کتابوں کو ملحم کہتے ہیں۔ حضرت عامر، انہوں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ لڑکی، جی ہاں، کہا تھا۔ حضرت عامر، کیا؟ لڑکی، کہا تھا ایران کی طرف سے سب سے پہلے اسلامی علم جو آئے گا وہ سیاہ رنگ کا ہوگا۔ اس لشکر کا سردار نہایت قوی الہیکل جسم کا ہوگا۔ اس کے دونوں مونڈوں میں بڑا فرق ہوگا۔ ان کے چہرے پر چیچک کے نشان ہوں گے۔ یہ شخص ملک شام کو فتح کرے گا۔ حضرت عامر، اللہ کی قسم ہمارا علم سیاہ ہے، ہمارا سردار ایسا ہی ہے جیسا شمعون نے بیان کیا ہے۔ بیٹی، کیا ایک بات بتاؤ گی؟ لڑکی، پوچھئے۔ حضرت عامر، تمہیں میری ذات سے اس قدر ہمدردی کیوں؟ لڑکی، میں نہیں جانتی، مجھے خود حیرت ہے۔ حضرت عامر، تم نے شامعون سے نہیں پوچھا؟ لڑکی، پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں میرا کوئی راز ہے، وہ راز اسے معلوم ہے۔ اس ہمدردی کا تعلق اس راز سے ہے۔ حضرت عامر، حیرت ہے، تمہارے راز کو میری ہمدردی سے کیا تعلق؟ میں پہلے کبھی اس نواح میں نہیں آیا۔ لڑکی، میں خود بھی حیران ہوں، میں نے ان سے بہت پوچھا لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور بیٹی کی طرح چاہتے ہیں۔ میری پرورش انہوں نے کی ہے۔ حضرت عامر، کیا تمہارے والدین نہیں ہیں؟ لڑکی، نہیں، میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو شمعون کی آغوش میں پایا۔ میں انہیں اپنا حقیقی باپ سمجھتی ہوں لیکن ایک روز یہ عقدہ کھل گیا۔ حضرت عامر، کیسے کھلا؟ لڑکی، ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ قلعے کے فرمانروا یعنی بادشاہ کی بیوی حکیم شمعون سے، جنہیں میں اپنا باپ سمجھتی تھی، ملنے آ رہی ہے۔
اس روز ہمارا مکان خوب آراستہ کیا گیا تھا۔ یہ اب سے 2 برس پہلے کی بات ہے۔ بادشاہ کی بیگم آئی۔ حکیم نے اس روز مجھے نہایت اچھے کپڑے اور خالص سونے کے زیور پہنائے تھے۔ ہم سب نے بادشاہ کی بیگم کا استقبال کیا۔ وہ نہایت شاندار عورت تھی۔ ایسے ریشمی کپڑے پہنے تھے جس کے دامنوں اور حاشیوں پر سنہری لیس لگی ہوئی تھی۔ جواہرات کے زیورات پہنے تھے۔ جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے بہت پیار کیا، گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا۔ مجھے اس کی آغوش میں ماں کی سی گود کی راحت محسوس ہوئی۔ وہ جتنی دیر بھی ہمارے مکان میں ٹھہری مجھے اپنے ساتھ رکھا، اپنے کئی زیورات اتار کر مجھے پہنائے۔ جب وہ رخصت ہونے لگی تو حکیم شمعون کے خاص کمرہ میں کچھ باتیں کرنے کے لیے گئی۔ اتفاق سے میں بھی اس کمرے کے پاس والے کمرے میں کچھ لینے گئی۔ میں نے سنا کہ بادشاہ کی بیگم تیز لہجہ میں کہہ رہی تھی، میں شمعونہ کو ضرور لے جاؤں گی۔ حضرت عامر: شمعونہ کون؟ لڑکی: میرا نام شمعونہ ہے۔ حضرت عامر: اچھا، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی؟ لڑکی: جی ہاں۔ حکیم نے نرمی سے کہا، اب تم اسے نہیں لے جا سکتی۔ سوچو میں نے کس قدر تکلیف اٹھا کر اسے پالا۔ وہ میرے گھر کا چراغ ہے، میرا گھر بے چراغ نہ کرو۔ میں کھٹکی کہ حکیم نے مجھے پالا ہے، کیا میں اس کی بیٹی نہیں؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی بیگم نے کہا، اگر تم خوشی سے نہ دو گے تو میں زبردستی لے جاؤں گی۔ حکیم نے کہا، تم بادشاہ کی بیگم ہو، زبردستی لے جا سکتی ہو، لیکن 1 ہفتہ اسے اور میرے پاس رہنے دو، آئندہ اتوار کو لے جانا۔ بادشاہ کی بیگم رضامند ہو گئی۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی بیگم رخصت ہونے لگی۔ اس نے مجھے بلایا۔ وہ اس وقت میری خوابگاہ کے کمرہ میں تھی۔ مجھے اس نے پیار کیا اور کہا، شمعونہ تم ہمارے پاس رہو گی؟ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا بڑی خوشی سے، بیگم میں تمہیں آئندہ اتوار کو لینے آؤں گی۔ لڑکی: میں تیار رہوں گی۔ بیگم: مجھے خوف ہے کہیں شمعون مجھے دھوکہ نہ دے، تمہیں کسی اور جگہ نہ پہنچا دے۔ لڑکی: مگر وہ ایسا نہ کریں گے۔ بیگم: اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اسے تجھ سے باپ جیسی محبت ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی، کیا شمعون میرا باپ نہیں ہے؟ میں نے بادشاہ بیگم سے کہا، وہ میرے باپ ہیں، محبت ہونا قدرتی بات ہے۔ بادشاہ کی بیگم نے کہا، وہ تیرا باپ؟ خیر اس سے کیا، ابھی مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ تم کہیں چلی نہ جانا۔ اتنے میں حکیم شمعون آ گئے۔ بیگم ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ ابھی شمعونہ نے اپنی داستان اتنی ہی بیان کی تھی کہ قلعہ کے اندر سے چند سوار نکلے۔ شمعونہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں یہ مجھے گرفتار کرنے نہ آئے ہوں، آپ مجھے بچا سکتے ہیں؟ حضرت عامر نے کہا، ہاں بچا سکتا ہوں۔ شمعونہ مجھے اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کر کے لے چلیے، جلدی کیجیے۔ حضرت عامر نے جلدی سے شمعونہ کو اونٹنی پر سوار کیا، پھر خود سوار ہوئے اور اسے تیزی سے دوڑا دیا۔ خوش قسمتی سے سواروں نے شمعونہ کو نہیں دیکھا اور وہ آگے بڑھ گئے۔